السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق ہے نواب محسن الملک، جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ ٹھیک ہے جی، مولوی عبدالحق جو ہے وہ 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں انہوں نے وفات پائی، جیسا کہ یہ آپ کو سامنے کتاب کے صفحے پر نظر آ رہا ہے۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق اور نقاد تھے، لغت نگار تھے اور عمدہ انشا پرداز بھی تھے۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری دفتری زبان بنانے اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے عمر بھر انہوں نے جو ہیں وہ کوششیں کیں۔ اردو ادب میں جو ہے جو ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر جو ہے انہیں بابائے اردو کا لقب بھی ملا۔ مولوی عبدالحق جو ہیں جی وہ ضلع میرٹھ یو پی کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم جو ہے انہوں نے ایم اے او کالج علی گڑھ میں مزید تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ یہاں پر جو ہے وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی جیسے جو ہیں وہ استاد ان کو میسر آئے، اور مولانا ظفر علی خان کے جو ہیں وہ ہم جماعت رہے۔ اس کے علاوہ جن کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں سے مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار ہیں، اور اردو کی ابتدائی نشو نما میں صوفیاء کرام کا حصہ خطبات عبدالحالق اور چند ہم اثر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ چند ہم اثر جو ہے جی وہ خاکوں کا مجموعہ ہے، اور نواب محسن الملک کا جو خاکہ ہے وہ بھی جو ہے کہ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم اثر میں سے لیا گیا ہے۔ خاکہ ایسی صنف ادب ہے جی کہ جس میں جو ہے جی کسی شخص کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اس شخص کی جو ہے وہ ظاہری حد و حال جو ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ظاہری جو وضاقتہ ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی جو چال ڈھال ہے، اس کے جو چہرے مہرے کے جو حد و حال ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، ان کا بیان کیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر جو ہے وہ شکل و صورت میں دیکھنے میں کیسے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ اس کی زندگی پہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اس کے جو ہے وہ روزمرہ جو ہے اس کا یا اس کی خوبیاں خصائص جو ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کی جو خامیاں ہیں یہ ان کو بھی جو ہے وہ خاکے کی صنف میں جو ہے نمایاں کیا جاتا ہے۔ نواب محسن الملک خاکہ جی مولوی عبدالحق کا تو اس کو دیکھتے ہیں جی کہ سبق میں کیا، اپنے کاغذ قلم سنبھال لیجیے تاکہ کوئی تشریح طلب بات ہو یا کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ لکھا جا سکے۔ اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی ایک لیکچر میں کہ جو ہے وہ فیروز اللغت جو ہے وہ آپ اپنے پلے سٹور سے بڑی آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تاکہ جو مشکل الفاظ جو ہیں ان کے جو ہیں وہ معنی کو لکھا جا سکے، پڑھا جا سکے، کیونکہ یہاں پہ الفاظ کی جو ہے وہ بھاری بھرکم الفاظ کی اس قدر وہ بھرمار ہے کہ وہ اتنا بعض اوقات اتنا وقت میسر نہیں ہوتا کہ جی کہ ایک ایک جو ہے وہ لفظ اس کی جو معنی اور اس کی تشریح و توضیح جو ہے وہ بیان کی جائے، لیکن حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ جس کو آسان سے آسان تر کر کے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ اب یہ سبق کے عنوان کے ساتھ آپ یہ حوالہ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، حوالہ نمبر 1، ٹھیک ہے جی، یہ کیوں ہے اس کی بات کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ مسمہ ہوتی ہیں جی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں با مسمہ۔ مسمہ کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ جیسا آدمی کا نام ہو ویسی ہی اس میں خوبیاں پائی جائیں، ویسا ہی اس کا کام ہو۔
ٹھیک ہے جی، جو شخص اپنے نام کے مطابق جس شخص میں جو ہے وہ خوبیاں پائی جائیں، وہ شخص جو ہے وہ اس میں بامسمہ ہوتا ہے، اور یہ مسمہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو جیسا اس کا نام ہے ویسا جو ہے وہ اس کا کام بھی ہو، اس کی ذات میں وہ خوبیاں پائی جائیں۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ نام رکھتے وقت تو جو ہے وہ انسان کی خوبیاں ظاہر ہے کہ وہ واضح نہیں ہوتی، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ، لیکن جو ہے وہ کسی کو خطاب عطا کرتے ہوئے بھی جو خطاب دینے والے ہیں، چاہے وہ جو عوام ہیں، جو حکومت ہے یا برسر اقتدار جو لوگ ہیں جو خطاب دینے والے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس شخص میں وہ خوبیاں ہیں بھی یا نہیں۔ لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، ٹھیک ہے جی، ایک کوئی ہو کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ پارس پتھر کی یہ خاصیت ہوتی ہے جی، کہتے ہیں کہ جس کو جو جس چیز کو جو چیز جو ہے وہ اس کو چھو جائے وہ سونا بن جاتی ہے، کندن کا عمل نہیں ہوتا ہے جی سونا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو اس پر اس کا بار رہتا تھا، بوجھ رہتا تھا، جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے، اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے، یعنی کہ احسان مند تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی طرح دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دوائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ وہ جوہر کابل تھے، موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر ہوتا ہے جی غور و فکر، سیاست دانی کے سیاسی فہم و فراست جو ہے، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، کہ ان کی جو قابلیت جو تھی جو ہے جی کہ وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئی، نمایاں۔ جوہر کا مطلب ہوتا ہے جی خوبی، انتظامی قابلیت کی جو خوبیاں جو ان میں پائی جاتی تھیں وہ جو ہیں جی وہ بڑے واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا۔ اب یہ طرز تحریر دیکھیے، یہ اسلوب دیکھیے مولوی عبدالحق کا، کہ وہ کیسے وہ الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، ایسے ہی جو ہے ان کو بابائے اردو نہیں کہا جاتا۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ذرا حاضر دماغی کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھاتے تھے، کہ بڑے سے بڑے پیچیدہ پوشیدہ اور پیچیدہ جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی، دقیق جو معاملات ہیں، ان کو بھی جو ہے جی وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ حل کر دینے کی صلاحیت جو ہے وہ قدرت نے ان میں رکھی تھی۔ اگر وہ ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے، یعنی کہ ان کی صلاحیتوں کا جو ہے وہ اعتراف کرتے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ چند جو ہیں وہ ان کے جو خاص کارنامے ہیں ریاست کے جو ہے وہ معاملات میں، یعنی ریاست کے انتظام و انصرام میں، اس کے نظم و نسق میں، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے جی کہ مثلا ریاست کا بجٹ جو ہے وہ نواب صاحب نے مرتب کیا، اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا۔ انگریزی نگرانی سے مراد ہے جی کہ انگریز جو محققین ہیں یا امور سلطنت چلانے میں جو لوگ جو ہیں وہ ماہر جانے جاتے ہیں، ان کی نگرانی میں جو وہاں کا بجٹ تیار ہوا تھا، اور اسی طرز پہ جو ہے وہ نواب محسن الملک نے جو اپنی ریاست جو ہے وہ حیدرآباد کا اس کا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے ترتیب دیا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، زمین کی پیمائش کا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کی، جن کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ سوانح نویس ہوتا ہے جی کہ جو ان کی زندگی کے بارے میں لکھے گا، جو ان کے حیات کے بارے میں جو ہے وہ
شخص تحریر کرے گا، یہ اس کا کام ہے کہ جی وہ ان کی خدمات کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرے. ٹھیک ہے جی. لفظ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے فنانس، انگریزی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے جی مالی، جو معاملات ہیں، مال و دولت کا جو محکمہ یا جو ہے جی منسٹر ہے، جو فنان منسٹر جسے اس کو کہا جاتا ہے جی، کہ جو مال و دولت کا جو ہے وہ حساب کتاب جو شخص. اچھا، وہ میں نے آپ کے سبق کے شروع میں عنوان کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ جی کہ حوالہ نمبر 1 ہے. صفحے کے آخر میں یہ باٹم لائن کے نیچے جو حوالہ دیا جاتا ہے اس کی یہ وضاحت ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک ہے، یہاں پہ بھی وہ ایک لکھا ہوا ہے، آگے اس کی وضاحت ہے. وہ نام وضاحت کس چیز کی ہے جی؟ کہ محسن الملک کے نام کی اور ان کے تعارف کی وضاحت ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا. ٹھیک ہے جی. خطاب تو ان کا محسن الملک تھا، لیکن اصل نام کیا تھا اور تعارف ان کا جی نواب سید مہدی علی خان. نواب سید مہدی علی خان جی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1907 میں انہوں نے وفات پائی. سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. حیدرآباد میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے. سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بنے اور اپنی ہوش مندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا. مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے. مسلمانان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ نواب محسن الملک کا جو ہے وہ تعارف ہے، ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کا جو ہے وہ مختصر تعارف. حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی. ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں. وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں. لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے. اپنے اقتدار یا اپنے عہدے سے جب وہ شخص محروم ہو جاتا ہے یا اسے واپس لے لیا جاتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے، تو تب جو ہے جی کہ اس شخص کی جو اصل جو قدر ہے وہ سامنے آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے وہ جاہ و جلال، اس کا جو عہدہ مرتبہ جو تھا اس کی وجہ سے اس کی عزت افزائی اور اس کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، یا ان کو اس کی ذات سے جو ہے وہ محبت تھی. نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا اور ہزار ہا آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا. ٹھٹ ہوتا ہے جی گروہ، مجمع جو ہے وہ لگا ہوا تھا. سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زار و قطار رو رہے تھے. وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مو لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اپنی طرف راغب کر لیا تھا. دل میں جو ہے وہ محبت اس قدر جو تھی ان کی. جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا. اس کے متعدد اسباب تھے. ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ جب جس حال میں انہوں نے جو ہے وہ آنکھ کھولی یا ہوش سنبھالا تو وہ مسلمانوں میں اس وقت مذہبی جذبہ بڑا جو ہے وہ بڑا ہوا تھا. وہ مسلمان جو ہے وہ مذہب کی طرف جو ہے وہ راغب تھے اور مذہب کے بڑے جو ہے وہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کی جو کہتے ہیں کہ بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں کو جو ہے جی کہ وہ ان کو جو ہے وہ سرکاری جو عہدے تھے ان سے جو ہے جی ان کو الگ کر دیا گیا. ان کی زمینیں جائیدادیں جو چھین لی گئیں، ہر طرف سے جو ہے وہ ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا. تو اب جو ہے جی کہ شاید جو ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئے. چلیں کچھ اور تو مال و متاع دنیاوی رہا تو نہیں، تو چلیں خدا کو یاد کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک وجہ جو ہے یہ بھی ہے کہ انسان جب دنیا میں ہر طرف مایوس ہو جاتا ہے تو تب اس کو جو ہے وہ جب تب وہ انسان جو ہے وہ مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے یا مذہب میں پناہ ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمان دولت و اقبال، جاؤ ثروت، اقبال دولت اور بلندی سے اپنے عہدوں سے جو ہے وہ جاؤ ثروت جو ہے مال و دولت جو ہے وہ اس کو کھو چکے تھے. ایک مذہب رہ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور تو کچھ دنیاوی جو آسائش ہے ان کے پاس بچی نہیں، صرف ایک جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس باقی تھا. اس لیے انہیں اور بھی عزیز ہو گیا، پیارا ہو گیا. ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے. اس وقت شاید ہی کوئی ایسا منصف یا ادیب ہو
جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ قلم فرسائی کے معنی ہوتے ہیں جی کچھ تحریر کرنا، یعنی کہ کچھ ایسا کوئی شاعری کو مصنف یا ادیب ہوا ہو جس نے اس وقت جو ہے وہ مذہب کے بارے میں کچھ لکھا نہ ہو۔ قلم فرسائی ہوتا ہے جی تحریر کرنا، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، فطری کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ، بد مذہب ہوتا ہے جی کافر، مذہب کو نہ ماننے والا، دین کو نہ ماننے والا، دین اسلام کو نہ ماننے والا، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے ہی مرشد تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، یعنی کہ ان کے حلقے کے ان کے جو ارد گرد کے احباب تھے نواب محسن الملک کے، جو دیگر رفقائے کار تھے، جو دیگر ساتھی تھے، ان میں کون کون تھے جی؟ نواب محسن الملک حالی یعنی کہ مولانا الطاف حسین حالی، مولوی مشتاق حسین شبلی یعنی کہ مولانا شبلی نعمانی، مولوی چراغ علی، نذیر احمد جنہیں ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، مولوی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے وغیرہ، خواہ کچھ ہی لکھتے تھے، تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ چاہے یہ اب یہ سب لوگ جو ہیں وہ لکھاری ہیں، وہ مصنف، وہ ادیب لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے وہ کوئی کسی بھی جو ہے وہ مضمون پہ لکھتے تھے، لیکن آخر جو ہے وہ اس کا اختتام جو ہے وہ مذہب پر ہی ہوتا تھا۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واز کہتے تھے، ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ ان کے اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج پر، کسی نہ کسی جو ہے وہ مقام پر پہنچ کر اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ان کے کلام کی خوبیاں ہیں جی کہ روانی ہے، مسلسل رواں لکھتے ہیں، فصاحت ہے یعنی کہ وہ عمدہ الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کرتے ہیں، اور تسلسل بیان اور قلم کی روانی جو ہے اور بیان کرتے وقت جو ہے وہ رکتے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بیان کرتے وقت جو ہے جی کہ انسان کا کرنا رکنا یہ اس کے علم کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بات پہ اگر دلائل دے رہا ہے تو یا کوئی بات کر رہا ہے تو اس موضوع کے متعلق اس کے پاس اتنا مواد موجود ہے جی کہ وہ مسلسل جو ہے وہ اس بات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر، سنتے اور ترجمہ کر کے مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ مغربی خیالات جو ہیں جی اہل مغرب جو ہیں، یورپی ممالک کے جو رہنے والے ہیں، ان کے کی جو آزاد خیالی جو ہے وہ جو ہے جی کہ ان میں ان کے جو مضامین ہیں یا ان کا جو کام ہے اس میں جی جو ہے جی کہ وہ بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کو دہرائیے گا ضرور، اس کو پڑھیے گا ضرور۔ اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو کامنٹس کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کو میسج کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔